السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، تیسرے کلمے کی فضیلت، اس کی برکت میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اگر آپ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں تیسرے کلمے کو پڑھنے کی عادت اپنا لیتی ہیں تو آپ کس طرح اپنی حاجات، اپنی خواہشیں، اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ پیاری بہنوں، ذی الحج اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت اور عظیم مہینہ ہے۔ خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ ان دنوں میں کیا گیا ہر نیک عمل عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی ذکر اور دعا میں گزاریں۔ آج ہم بات کریں گے تیسرا کلمہ پڑھنے کی فضیلت اور برکتوں کے بارے میں۔ میری پیاری بہنوں، تیسرا کلمہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ پاک کی بڑائی، پاکی اور عظمت کا اظہار ہے۔ جب انسان دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہر کمزوری اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ ذی الحج کے دنوں میں جب بندہ بار بار تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل کو ایک عجیب سکون، تسلی ملتی ہے، اور جو بے چینی ہوتی ہے نا، جو ایسے ہی انسان پریشان ہوتا ہے کسی بھی کام کی وجہ سے، تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر عبادت کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے روحانی فائدے بہت ہی زیادہ ہیں۔ جیسے جیسے آپ تیسرے کلمے کا ورد کریں گے، دل سے جو خوف ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ عمل ہے میری پیاری بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیتے ہو تو آپ کی زندگی اللہ پاک خوشیوں سے بھر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو شیطان کے وسوسوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، رزق میں آسانی اور برکت آئے گی، گھر کے ماحول میں سکون پیدا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے نصیب، آپ کی قسمت کو اچھا بنائیں گے۔ ذی الحج کے ان مبارک دنوں میں کوشش کریں کہ روزانہ کچھ وقت صرف اللہ کے ذکر کے لیے نکالیں۔ چلتے پھرتے، کام کرتے، اٹھتے بیٹھتے یا نماز کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں۔ اگر خلوص دل سے ایک بار بھی ذکر کیا جائے تو وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذی الحج کے مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، ذکر کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو۔